دوستو، اگر کسی SMP کا فیڈ بیک لوپ ختم ہو جائے یا جل جائے تو خود کا فیڈ بیک لوپ کیسے بنانا ہے، یا TL431 IC اور اس کے ساتھ جو لگے ہوئے رجسٹرز ہیں ان کی کیلکولیشن کیسے کرنا ہے، اور فیڈ بیک لوپ کو ریپیئر کیسے کرنا ہے، اور فیڈ بیک لوپ آخر کام کیسے کرتا ہے، ان سب کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فیڈ بیک لوپ کام کیسے کرتا ہے۔ تو دوستو، ہر ایک SMP میں پرائمری سائڈ پر یہاں ایک چھوٹا فلٹر کیپیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور سیکنڈری سائڈ پر بھی فلٹر کیپیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس پرائمری سائڈ چھوٹے فلٹر کیپیسٹر کو ٹرانسفارمر کے ایکسیلری وائنڈنگ سے اس ڈائیوڈ کے ذریعے سپلائی ملتی ہے، جبکہ سیکنڈری فلٹر کیپیسٹر کو پاور شارٹ کے ڈائیوڈ کے ذریعے سیکنڈری وائنڈنگ سے سپلائی ملتی ہے۔ یہ چھوٹا فلٹر کیپیسٹر آپ کو ہر ایک پاور سپلائی میں ملے گا، اور یہ سیکنڈری فلٹر کیپیسٹر بھی ہر ایک سپلائی میں لگے ہوتے ہیں۔ ٹرانسفارمر کی ایکسیلری اور سیکنڈری وائنڈنگ اور ان کے ساتھ جو فلٹر کیپیسٹر ہوتے ہیں یہ سارے پولیرٹی میں سیم ہوتے ہیں۔ اگر آؤٹ پٹ وولٹیج کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں تو آٹومیٹک اس کیپیسٹر کی وولٹیج بھی بڑھے گی، اور اگر اس کیپیسٹر کی وولٹیج کو ہم بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ آؤٹ پٹ فلٹر کیپیسٹر کی وولٹیج بھی بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ یہ دونوں وولٹیجز آپس میں پروپورشنل ہوتے ہیں۔ فیڈ بیک لوپ کا کام ہوتا ہے ان فلٹر کیپیسٹر یا اس کیپیسٹر کے وولٹیج کو سینس کر کے IC کے فیڈ بیک پن پر ایک سگنل فراہم کر کے اس کی سوئچنگ کو کنٹرول کرنا۔ اگر اس پرائمری سائڈ چھوٹے فلٹر کیپیسٹر کے وولٹیج کو سینس کر کے اس IC کی فیڈ بیک پر فراہم کیا جائے اور اس کے ذریعے اس کیپیسٹر کے وولٹیج کو ریگولیٹ کیا جائے تو اس کو پرائمری سائڈ ریگولیشن کہتے ہیں۔ اس طرح کے وولٹیج ریگولیشن سے آؤٹ پٹ پر جو فلٹر کیپیسٹر لگا ہوتا ہے تو اس کی وولٹیج بھی اس کے ساتھ سیم ہوتی ہے۔ انہیں دونوں وولٹیجز ایک دوسرے کے پروپورشنل ہونے کی وجہ سے آؤٹ پٹ وولٹیج ریگولیٹ ہوتی ہیں، لیکن آؤٹ پٹ وولٹیج کی اس طرح کی ریگولیشن میں چند سو ملی وولٹس کا فرق ہوتا ہے، یعنی نو لوڈ سے فل لوڈ تک آؤٹ پٹ کی وولٹیج 100-200 ملی وولٹ تک اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ وولٹیج ڈراپ سیکنڈری ریکٹیفائر ڈائیوڈ اور ٹرانسفارمر کی اوہمک ریزسٹنس اور لیکیج انڈکٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر سیکنڈری فلٹر کیپیسٹر کی وولٹیج کو سینس کر کے اس وولٹیج ریگولیٹر سرکٹ کے ذریعے اور اس آپٹو کپلر کے تھرو پرائمری سائڈ IC کے فیڈ بیک ٹرمینل پر سگنل پہنچایا جائے تو اس طرح کی ریگولیشن کو سیکنڈری سائڈ ریگولیشن کہتے ہیں، اور اس طرح کی ریگولیشن انتہائی صحیح ہوتی ہے۔ وولٹیج سینسنگ سے لے کر فیڈ بیک ٹرمینل تک جو لوپ ہوتا ہے اس کو فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں، اور اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی اوپن لوپ، شارٹڈ لوپ اور فنکشنل لوپ۔ فنکشنل لوپ میں تو یہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ وولٹیج بھی صحیح ہوتی ہے۔ اگر وولٹیج سینسنگ سے فیڈ بیک لوپ میں کہیں پر اوپن سرکٹ آ جائے اور پرائمری سائڈ پر IC کے فیڈ بیک پر کوئی سگنل نہیں ملتا، یعنی سگنل کٹ جاتا ہے، تو اس طرح کی لوپ کو اوپن لوپ کہتے ہیں۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ یہ سارے رجسٹر یہ سب اڑ جاتے ہیں اور IC بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپٹو کپلر بھی اوپن سرکٹ، یعنی اس کی ان پٹ مکمل اوپن سرکٹ یا شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے، تو آؤٹ پٹ پر پھر کوئی سگنل نہیں پہنچ پاتی، یا آؤٹ پٹ پر جو لین جاتا ہے اس میں کہیں پر کٹنگ آ جائے۔ اب اوپن لوپ میں کیا ہوتا ہے کہ پرائمری سائڈ IC پل سوئچنگ یعنی پل ڈیوٹی سائیکل میں آ جاتی ہے، اور زیادہ تر SMPs چونکہ پلائی بیک ٹائپ ہوتے ہیں تو پلائی بیک ٹائپ جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس کی پرائمری وائنڈنگ کو جب سوئچنگ کے دوران سپلائی ملتی ہے تو اس میں انرجی سٹور ہوتی ہے، اور جب سوئچ اپ ہوتا ہے تو اس میں سٹور انرجی فورسفلی اس ڈائیوڈ کے ذریعے آؤٹ پٹ فلٹر کیپیسٹر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو مسلسل سوئچنگ کی وجہ سے یہ انرجی مسلسل اس فلٹر کیپیسٹر اور آؤٹ پٹ کے فلٹر کیپیسٹر دونوں میں ٹرانسفر ہو کر رکھتی ہے، اور آؤٹ پٹ اور اس چھوٹے فلٹر کیپیسٹر کی وولٹیج مسلسل بڑھتی رہتی ہے، اور اوور وولٹیج کی وجہ سے یہ کیپیسٹر اور یہ ڈائیوڈ اور یہ ان پٹ فلٹر کیپیسٹر اور اس طرح یہ ماسفیٹ جو ہوتا ہے یا سوئچنگ ڈیوائس یہ سب کچھ اڑ جاتے ہیں اور یا شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں۔ آؤٹ پٹ وولٹیج کے بڑھنے سے چونکہ اس چھوٹے فلٹر کیپیسٹر کی وولٹیج بھی مسلسل بڑھتی ہے تو کچھ ICs کی VCC ٹرمینل کے اندر یعنی درمیانی طور پر اس میں اوور وولٹیج سینسنگ موجود ہوتا ہے،
لیکن یہ سینسنگ وولٹیج کچھ آئی سیز میں ہائی ہوتی ہے، یعنی 35-40 وولٹ تک ہوتی ہے، اور کچھ میں 15-20 وولٹ تک ہوتی ہے۔ تو زیادہ ہونے کی صورت میں تب تک یہ فلٹر کیپیسٹر ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں، اور یہ ڈائیوڈ اور ان پٹ کا جو سوئچنگ ماسفیٹ وغیرہ ہے یہ تب تک شارٹ سرکٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ شارٹڈ لوپ تب ہوتی ہے جب اس آپٹو کپلر کی آؤٹ پٹ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے یا 431 اے سی شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آؤٹ پٹ لو وولٹیج ہونے کی صورت میں بھی ان پٹ اے سی کے فیڈ بیک ٹرمینل پر پل وولٹیج یعنی پل سگنل ملتا ہے، اور اس کی سوئچنگ 0 یا 0 کے قریب ہوتی ہے، اور آؤٹ پٹ وولٹیج بہت لو ہوتی ہے، یعنی 1-2 وولٹ یا 0 سے لے کر 1-2 وولٹ تک ہوتی ہے۔ اور یہ 1-2 وولٹ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس آپٹو کپلر کے ذریعے کچھ سگنل آؤٹ پٹ کو فراہم کیا جائے۔ تو شارٹڈ لوپ ہونے کی صورت میں آؤٹ پٹ وولٹیج 0 یا مکمل لو ہوگی۔ اچھا، فیڈ بیک لوپ کام کیسے کرتا ہے؟ تو ہر ایک ایس ایم پی ایس میں ایک سوئچنگ ڈیوائس لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماسفیٹ کو شارٹ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ اس سوئچنگ ڈیوائس کو مسلسل آئی سی سے آؤٹ پٹ ملتی رہتی ہے، اور اس آؤٹ پٹ کی جو ڈیوٹی سائیکل ہوتی ہے وہ آئی سی کی فیڈ بیک پن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ فیڈ بیک ٹرمینل ہر ایک پی ڈبلیو ایم آئی سی میں لگی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ انٹرنلی یا ایکسٹرنلی ایک کرنٹ سورس کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس کرنٹ سورس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فیڈ بیک پن اوپن سرکٹ ہوتی ہے تو اس کرنٹ سورس کی وجہ سے اس پر کچھ وولٹیج موجود ہوتی ہے۔ اس فیڈ بیک وولٹیج کو ایک خاص ویلیو سے کم یا زیادہ کر کے آؤٹ پٹ کی ڈیوٹی سائیکل کو کم یا زیادہ یا 0 کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس ایف بی پن کی وولٹیج کو مکمل 0 کر دیں، یعنی اس کو آئی سی کے گراؤنڈ ٹرمینل کے ساتھ شارٹ کر دیں، تو کچھ آئی سیز میں اس طرح کرنے سے آؤٹ پٹ کی ڈیوٹی سائیکل مکمل ہائی پر چلی جاتی ہے، اور کچھ آئی سیز میں مکمل 0 ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر آئی سیز میں آؤٹ پٹ مکمل 0 ہو جاتی ہے۔ یعنی اس وولٹیج کو ہائی سے لو تک آنے سے آؤٹ پٹ کی جو ڈیوٹی سائیکل ہے وہ ہائی سے لو تک آتی ہے۔ اب اس فیڈ بیک پن کے وولٹیج کو کنٹرول کر کے ایس ایم پی ایس کی آؤٹ پٹ وولٹیج کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وولٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپٹو کپلر کی آؤٹ پٹ کا جو ٹرانزسٹر ہے وہ اس طرح کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلیکٹر ٹرمینل ہے وہ فیڈ بیک کے ساتھ اور ایمیٹر گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس کیپیسٹر کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب آپٹو کپلر کے ذریعے اس فیڈ بیک پن کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے تو اس کی سگنل بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو اس کو ڈیم کرنے کے لیے تاکہ آؤٹ پٹ کا جو ڈیوٹی سائیکل ہے وہ ایک مناسب پیٹرن میں برقرار رہے، اس کیپیسٹر کو لگایا جاتا ہے۔ تو اس کیپیسٹر کو لگانے سے اس کی ویلیو تقریباً 100 نینو فیراڈ تک ہوتی ہے۔ فیڈ بیک وولٹیج کی سگنل آوار ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایس ایم پی ایس میں بعض اوقات جو معمولی سا شور آتا ہے وہ پھر نہیں آتی، اور فیڈ بیک سگنل ڈیمپ ہو جاتا ہے، یعنی کمپنسیٹ ہو جاتا ہے۔ آپٹو کپلر کے ان پٹ پر اندرونی طور پر ایک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے۔ جب اس ڈائیوڈ میں کرنٹ گزرتی ہے تو یہ روشن ہوتا ہے، اور یہ روشنی ٹرانزسٹر کے بیس ٹرمینل پر پڑتی ہے، اور اس طرح اس ٹرانزسٹر کی ریزسٹنس لو ہو جاتی ہے۔ جب ایل ای ڈی میں کوئی کرنٹ نہیں گزرتی تو اس ٹرانزسٹر کی جو ریزسٹنس ہے وہ بہت ہائی یعنی میگا اوہم میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو کرنٹ سورس ہے وہ سارا فیڈ بیک کو ملتا ہے، اور فیڈ بیک ٹرمینل کی وولٹیج مکمل ہائی پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ کی ڈیوٹی سائیکل بھی میکسیمم پر ہوتی ہے۔ 817 آپٹو کپلر کی جو کرنٹ ٹرانسفر ریشو ہے وہ زیادہ تر 100% ہوتی ہے، یعنی اگر اس ڈائیوڈ میں ہم 1 ملی ایمپیئر کا کرنٹ گزار دیں تو اس ٹرانزسٹر کی ریزسٹنس 1 ملی ایمپیئر کے لیے لو ہو جاتی ہے، یعنی یہ 1 ملی ایمپیئر کرنٹ کو گراؤنڈ تک گزارنے لگتا ہے۔ ہر ایک آئی سی میں فیڈ بیک کے لیے جو کرنٹ سورس ہوتا ہے وہ میکسیمم 1 ملی ایمپیئر تک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 ملی ایمپیئر کرنٹ آپٹو کپلر میں گزارنے سے آؤٹ پٹ فیڈ بیک کا جو سارا کرنٹ ہے وہ گراؤنڈ میں چلا جائے گا، اور اس طرح فیڈ بیک ٹرمینل کی وولٹیج 0 ہونے کی وجہ سے
آؤٹ پٹ کا ڈیوٹی سائیکل بھی 0 ہو جاتی ہے۔ اس LED کی کرنٹ کو 0 سے لے کر 1-2 ملی ایمپیئر تک بڑھانے یا گھٹانے سے جو IC کی فیڈ بیک ٹرمینل ہے اس کو کنٹرول کر کے اس کی آؤٹ پٹ ڈیوٹی سائیکل کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور آؤٹ پٹ سیکنڈری وولٹیج کو سینس کر کے ایک مناسب ویلیو پر رکھا جاتا ہے۔ اب اس LED کی کرنٹ کی ویلیو کو کنٹرول کرنے کے لیے 431 وولٹیج ریگولیٹر IC کو لگایا جاتا ہے۔ یہ 431 IC آپ کو تقریباً ہر ایک SMP کی سیکنڈری سائٹ پر ملے گی۔ سیکنڈری سائٹ پر جو فلٹر کیپیسٹر لگے ہوتے ہیں ان کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ ایک ریزسٹر کو کنیکٹ کر کے آپٹو کپلر کے اینوڈ ٹرمینل پر لگایا جاتا ہے۔ اس ریزسٹر کی ویلیو اس طرح سیٹ کی ہوتی ہے کہ آؤٹ پٹ کی فل وولٹیج ملنے سے اس میں 4-5 ملی ایمپیئر تک کرنٹ کم سے کم گزرے۔ IC کو چلانے کے لیے کچھ کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر یہ کرنٹ سیدھا اس ڈائیوڈ کے ذریعے اس کو ملے گی تو آؤٹ پٹ پر ایک پالس سگنل ملے گا۔ تو IC کو چلانے کے لیے ایک اور ریزسٹر آپٹو کپلر کے پیرالل میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس طرح IC کے آف ہونے کی صورت میں یعنی جب یہ آف حالت میں ہوتی ہے تو اس کو VCC کرنٹ اور اس ریزسٹر کے تھرو ملتی ہے اور ڈائیوڈ میں نہیں گزرتی اور اس طرح پالس سگنل بھی آؤٹ پٹ پر نہیں ملتا۔ اس ریزسٹر کی ویلیو 600 سے لے کر 800 Ω تک ہوتی ہے۔ IC کے 3 ٹرمینل ہوتے ہیں، اس کا اینوڈ ٹرمینل گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جبکہ کیتھوڈ ٹرمینل آپٹو کپلر کے LED کے کیتھوڈ ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ IC کا تیسرا ٹرمینل V ریفرنس ہوتا ہے۔ اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اس پر جب 2.500 وولٹ سے وولٹیج معمولی بڑھتی ہے تو IC پولی آن سٹیٹ میں آ جاتی ہے اور جب معمولی کم ہوتی ہے تو پولی آف سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ہائی گین IC ہوتی ہے اور معمولی 2.500 سے وولٹیج بڑھنے سے اس کو پولی آن سٹیٹ میں لانے کے لیے 1 مائکرو ایمپیئر کرنٹ کافی ہوتی ہے۔ اگر آؤٹ پٹ کو ڈائریکٹ ہم اس V ریفرنس ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو کیا ہوگا کہ جب SMP آن ہوگی اور آؤٹ پٹ اس فلٹر کیپیسٹر کی وولٹیج 2.5 وولٹ پر پہنچے گی اور اس سے معمولی بڑھتی ہے تو یہ IC آن ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کے پولی آن سٹیٹ میں چلے جانے کی وجہ سے اس ریزسٹر میں گزرنے والے کرنٹ کے ساتھ ساتھ اس ریزسٹنس کا سارا کرنٹ بھی اپنے اندر گزارنے دیتا ہے اور یہ کرنٹ اس ڈائیوڈ کے ذریعے گزرتا ہے یعنی LED کے ذریعے اس طرح آؤٹ پٹ پر سگنل مل جاتا ہے اور آؤٹ پٹ کی جو ڈیوٹی سائیکل ہے وہ لو ہو جاتی ہے۔ اگر آؤٹ پٹ پر لوڈ ڈالا جائے تو اس کی وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے یہ IC فوراً آف حالت میں چلی جاتی ہے اور آؤٹ پٹ وولٹیج نارمل ہونے کی صورت میں دوبارہ آن حالت میں آ کر آؤٹ پٹ وولٹیج کو اس طرح ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس پن کی وولٹیج 2.500 سے معمولی بڑھانے گھٹانے سے یہ IC جو کہ بہت ہائی گین والی ہوتی ہے تو اس کی کرنٹ بھی تیزی سے بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ تو اس تیزی سے بڑھتے اور کم ہوتے ہوئے کرنٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ ہموار طور پر برقرار رہے اس کے آؤٹ پٹ اور ان پٹ کے درمیان ایک چھوٹا سا 100 نینو فیراڈ کا کیپیسٹر لگایا جاتا ہے۔ اس کیپیسٹر کے سیریز میں یا ریزسٹر لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا، لیکن اس کیپیسٹر کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جو اب نارمل وائبریشنز ہے یا تھرڈ ہارمونک وائبریشنز ہے ان کو کمپنسیٹ کرنا اور اس کو فیڈ بیک لوپ کمپنسیشن بھی کہتے ہیں۔ اس کمپنسیشن کی وجہ سے IC میں گزرنے والی کرنٹ ایک مناسب ویلیو پر کانسٹنٹ ہوتی ہے اور اس طرح پرائمری سائڈ IC کی آؤٹ پٹ ڈیوٹی سائیکل کی پیٹرن سیم رہتی ہے اور نارمل ہوتی ہے۔ اگر آؤٹ پٹ وولٹیج کو 2.5 وولٹ سے ہائی پر رکھنا ہو تو اس کے لیے ایک وولٹیج ڈیوائیڈر نیٹ ورک بنایا جاتا ہے اور V ریفرنس ٹرمینل کو ان کے درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ جب آؤٹ پٹ وولٹیج بڑھتا ہے تو ان دونوں ریزسٹر میں ڈراپ ہوتا ہے۔ جب اس ریزسٹر میں ڈراپ 2.5 وولٹ سے بڑھتی ہے تو سیم اسی طرح IC آن ہو کر آؤٹ پٹ کو مینٹین کر دیتا ہے۔ V ریفرنس اور گراؤنڈ کے درمیان جو ریزسٹر ہوتا ہے ان کی ویلیو کو عام طور پر 5 سے لے کر 10 کلو اوم تک رکھا جاتا ہے، جبکہ اس ریزسٹر کی ویلیو کو آؤٹ پٹ وولٹیج کے مطابق کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ریزسٹر کی ویلیو نکالنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آؤٹ پٹ وولٹیج معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آؤٹ پٹ پر ہمیں 12 وولٹ درکار ہے
ریفرنس وولٹیج چونکہ 2.5 وولٹ ہے تو اس سے 12 وولٹ سے مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس 9.5 وولٹ بچتا ہے۔ تو ان دونوں رجسٹر کی ویلیو کے درمیان جو ریشو ہے وہ 2.5 ریشو 9.5 ہوگا۔ ان رجسٹر کی ویلیو چاہے کوئی بھی ہو لیکن ان کے درمیان یہی ریشو ہونا لازمی ہے اگر آؤٹ پٹ پر 12 وولٹ وولٹیج حاصل کرنا ہو۔ اگر یہاں پر 2.5 کلو اوم کا رجسٹر ہم لگائے تو یہاں پر جو رجسٹر ہوگا وہ 9.5 کلو اوم لازمی ہوگا۔ تو اس فارمولے کے ذریعے ان دونوں رجسٹرز کی ویلیو کو آپ نے نکالنا ہے۔ اگر کسی SMP کا فیڈ بیک لوپ ختم یا جل جائے یا خراب ہو جائے تو اس کو ریپیئر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اس SMP کی فیڈ لوپ کے جو سارے کمپوننٹس ہیں وہ بلاسٹ ہو چکے ہیں، یعنی مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس 431 IC کو نئے 431 IC کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے اور وی ریفرنس ٹرمینل کے ساتھ جو 2 رجسٹر کا وولٹیج ڈیوائڈر سرکٹ ہے تو کوئی بھی 2 رجسٹر جن کے درمیان ریشو آؤٹ پٹ وولٹیج کے مطابق ہو یہاں پر انسٹال کرنا ہے۔ یعنی سمپل کرنا ہے کہ جو گراؤنڈ اور ریفرنس ٹرمینل کے درمیان جو رجسٹر ہے اس کی ویلیو کو کوئی بھی رکھنا ہے 5 سے لے کر 10 15 یا 20 کلو اوم تک، اور اس رجسٹر کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آؤٹ پٹ وولٹیج معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آؤٹ پٹ وولٹیج ہمارا 15 وولٹ ہے تو پہلے طریقے کے مطابق ان کی ریشو نکالنا ہے، یعنی 15 - 2.5 یہ ہمارے پاس 12.5 وولٹ بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ان دونوں رجسٹر کی ریشو 12.5 ریشو 2.5 ہے۔ تو اس رجسٹر کی ویلیو کو یعنی آپ نے جو بھی سلیکٹ کیا ہو 2.5 سے ڈیوائڈ کرنا ہے اور جو ریشو ہے 12.5 اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کو اوپر والے رجسٹر کی ویلیو معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس 50 کلو اوم کا رجسٹر بن گیا۔ اب سمپل اس 50 کلو اوم رجسٹر پر اگر ہم یہاں پر لگائے تو آؤٹ پٹ پر ہمیں 15 وولٹ ملے گا۔ 10 کلو اوم رجسٹر تو آسانی سے مل جاتا ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ والا رجسٹر جو اوپر والا ہے تو اس کی ویلیو مختلف ہو سکتی ہے جو کہ اکثر اوقات جرنل مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ تو سمپل اس کی جگہ پر ایک 50 سے لے کر 100 کلو اوم یعنی جو رجسٹر آپ نے نکالا ہے اس سے زیادہ ویلیو کا کوئی بھی ویریبل رجسٹر آپ نے لگانا ہے، اور آؤٹ پٹ وولٹیج کو سیٹ کرنے کے لیے پاور سپلائی کو ان پٹ AC سپلائی فراہم کر کے اس ویریبل کے ذریعے اس کی آؤٹ پٹ وولٹیج کو ایک فکس ویلیو پر رکھنا ہے۔ ان سب کے اڑنے کے ساتھ اکثر یہ آپٹو کپلر بھی اڑ جاتا ہے تو اس کو بھی چینج کرنا ہے۔ دوسرے سمپل طریقے میں آپٹو کپلر کی ان پٹ کے ساتھ ایک زینر اور 100 اوہم کا رجسٹر کو استعمال کرنا ہے۔ آپٹو کپلر LED کی فارورڈ وولٹیج ڈراپ زیادہ تر 0.9 سے لے کر 1 وولٹ تک ہوتی ہے۔ تو سمپل کرنا ہے کہ SMP کی آؤٹ پٹ فلٹر کیپیسٹر کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ سیریز میں 100 اوہم کا رجسٹر اور ایک زینر ڈائیوڈ لگا کر اس کو اسی طریقے سے آپٹو کپلر کی LED کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور آپٹو کپلر کا دوسرا ٹرمینل آؤٹ پٹ کے گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ جب آؤٹ پٹ وولٹیج کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس زینر ڈائیوڈ اور اس آپٹو کپلر کی دونوں کی مشترکہ وولٹیج سے اس کی وولٹیج زیادہ ہو جائے تو اس رجسٹر میں ایک کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ آپٹو کپلر میں گزرتی ہے۔ فرض کریں SMP کی آؤٹ پٹ ریٹڈ وولٹیج 12 وولٹ ہے تو آؤٹ پٹ پر 12 وولٹ حاصل کرنے کے لیے زینر ڈائیوڈ کی بریک ڈاؤن وولٹیج اور آپٹو کپلر کی فارورڈ وولٹیج ڈراپ دونوں کی ایڈیشن 12 وولٹ ہونا چاہیے۔ یعنی آؤٹ پٹ پر 12 وولٹ حاصل کرنے کے لیے اس زینر ڈائیوڈ کی ویلیو 11 وولٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک سمپل وولٹیج ریگولیٹر سرکٹ بن گیا۔ اس رجسٹر کی ویلیو 20 اوہم سے لے کر 100 تک ہونی چاہیے۔ میں زیادہ تر پروجیکٹس میں 100 اوہم کا رجسٹر استعمال کرتا ہوں۔ تو امید ہے فیڈ بیک لوپ اور اس سے متعلق تمام مسائل کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔